الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ یونس کی ایک آیت طیبہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الا، خبردار۔ کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار، ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس شان میں اپنے ولیوں کی، اپنے محبوب بندوں کی شان اور بزرگان دین کی شان اور فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا خبردار۔ امام راضی اور دیگر مفسرین کرام فرماتے اگر اللہ یہاں پہ صرف الا بھی فرما دیتا، انا نہ بھی فرماتا تو بات مکمل ہو جانی تھی، اور اگر الا نہ بھی فرماتا، انا ہی فرما دیتا تو یہاں بھی بات مکمل ہو جانی تھی۔ لیکن اللہ نے الا بھی فرمایا، انا بھی فرمایا۔ جب بات ولیوں کی عزت کی آئی، جب اپنے محبوبوں کی شان بیان کرنے کی بات آئی، تو اللہ نے پہلے فرمایا خبردار۔ ہاں جی، خبردار، کوئی بھی ولیوں کے بارے میں زبان دراز، تان دراز نہ کرے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اس سے مراد امام راضی علیہ رحمہ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کی کہ اس سے مراد اس خوف اور حزن یعنی خوف اور غم سے کیا مراد ہے۔ کہا اس کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص مالدار ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کو خوف ہوگا اس بات کا کہ یہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ وہ لوکر بھی لگائے گا، سیکیورٹی سسٹم بھی اعلیٰ کرے گا کہ اس کو چوری کوئی نہ کر دے۔ اس کو ہوگا خوف دولت کے جانے کا، اور جب اگر کوئی لوٹ کے لے گیا وہ مال تو وہ اس کو ساری زندگی غم لگا رہے گا کہ یہ کیسے ہوگا، کیا وہ خوف بھی ہوگا اور غم بھی ہوگا بلا تشبیہ و تمثیل۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے تمام زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وقف کر دی، اللہ کے دیے گئے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے وقف کر دی، ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ ہاں جی، کہ جب قیامت کے دن لوگ جوک در جوک جہنم میں ڈالے جائیں گے، گروہ کے گروہ جہنم میں جائیں گے، آگ جہنم کی تپتی ہوئی ہوگی اور اس عروج پہ ہوگی کہ لوگ دیکھ کے ڈریں گے، تو آقا کریم کی حدیث ہے کہ جب نیک بندگان خدا گزریں گے تو ان کو آگ کی سرسراہٹ، اس کی جلنے کی آواز تک سنائی نہ دے گی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے کہ ان کو قیامت کے دن کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے جو احکامات الہیہ پہ پوری طور پر عمل کرے، جو کوئی بھی مشکوک شے کو بھی نہ دیکھے، نہ ہاتھ لگائے، اور اطاعت الہی میں ساری زندگی بسر کرے۔ یعنی ہر اس کا فعل شریعت کے مطابق ہو، اور اس کا کوئی بھی فعل ایسا نہ ہو جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا فعل شریعت سے ٹکرائے تو وہ پھر ولی نہیں ہے، وہ پھر اپنے آپ کو دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، پھر وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولیوں کی یہ شان ہے کہ ان کا ہر عمل، ہر فعل شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب ولی بندہ کیسے ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب فرائض ادا کر کے جتنا حاصل کرتا ہے اور کسی بھی عمل سے نہیں حاصل کر سکتا، کہ مطلب جتنا فرائض مجھے محبوب ہے نا اتنا کوئی چیز کوئی شے محبوب نہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا بندہ کثرت نوافل سے، یعنی زیادہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے اور بخاری شریف میں ہے۔ جو لوگ ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور زبانیں تان دراز کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر بخاری پڑھی ہے نا تو یہ بھی حدیث خدا کا واسطہ پڑھ لو، تمہیں اولیاء کی شان خود ہی واضح تمہارے سامنے ہو جائے گی۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں؟ مفسر شارحین کرام فرماتے اس سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اپنا تعلق دنیا سے توڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، جب وہ دنیا سے کٹ کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پوری طریقے سے حاضر ہو جاتا ہے، تب دنیا کے خیالات اللہ اس کے دل و دماغ سے نکال دیتا ہے اور اپنے انوارات اور تجلیات کو ولیوں کے قلب میں ڈالتا ہے، یعنی ان کا اللہ کا نور ولیوں کے جسم کے ہر ہر ذرے میں سما جاتا ہے، اللہ کے انوارات اور تجلیات اس کے ہر ہر گوشے میں سما جاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ ولی نہیں ہوتا، ولی ہونے سے پہلے ہاتھ تو اس کے تب بھی تھے، تب بھی اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اب جو طاقت ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے۔ پہلے وہ تو اپنی طاقت سے پکڑتا تھا، لیکن اب وہ اللہ کی طاقت سے پکڑتا ہے، اب وہ اللہ کی طاقت سے سنتا ہے اور اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے اور اللہ کی طاقت سے بولتا ہے۔ یعنی غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں ساری دنیا کو، اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ ایک رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی غوث اعظم فرماتے ہیں غوث اعظم کا تصرف دیکھیں، یعنی میرے سامنے تمام شہر ایسے ہیں جیسے ایک رائی کا دانہ ہتھیلی میں رکھا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ یہ شان ہے ولیوں کی۔ اور غوث اعظم نے فرمایا نظر من در لوح است، یعنی میری نظر لوہے محفوظ پر ہوتی ہے۔ یہ ولیوں کی شان ہے کہ جب بندے پر اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، تب بندہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے اور اس کا نور اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ تمام شہروں کو پھر اس طرح دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ایک دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر وہ ایسے دیکھتا ہے، اتنا اعلیٰ اس کی بصارت ہو جاتی ہے، قوت بصارت کے بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے لیکن اس کی نگاہ لوہے محفوظ عرش پر ہوتی ہے۔ یہ شان ہے اولیاء کی۔ اور امام راضی علیہ رحمہ نے ادھر شان بیان فرماتے ہوئے فرمایا اذا سارا نور جلال اللہ لہو سمعا سامع القریب والبعید و اذا سارا نور جلال اللہ لہو بصرا رأى القریب والبعید۔ فرمایا جب اللہ کا نور جلال کے اثرات اس پہ منکشف ہو جاتے ہیں تب ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، بے شک وہ دور ہو یا قریب ہو، کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں ہوتی۔ کتاب الاعتقاد میں امام بہقی علیہ رحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ مدینہ سے دور، جب مولا عمر فاروق کا دور خلافت تھا، مدینہ سے 1400 میل دور نہابت کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے، حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اس جنگ کے لشکر کے امیر ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ جب آپ پہ مشکل وقت آیا تو حضرت عمر فاروق اپنے مدینہ المنورہ میں جلوہ گر ہیں اور آقا کے منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے عمر فاروق نے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جب جنگ لڑ کے واپس آئے تو عرض کی مولا عمر فاروق ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے مشکل آئی، لیکن میں نے ایک غیب سے آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لو۔ تو صحابہ نے فرمایا وہ اور کوئی نہیں، وہ آواز عمر فاروق کی تھی۔ یعنی دیکھو شان عمر فاروق کہ مولا عمر فاروق بیٹھے مدینہ المنورہ میں ہیں، جب انہوں نے
سارا حال دیکھا، مدینے میں بیٹھتے ہوئے سارا حال واضح ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، نہابند میں کیا ہو رہا ہے، اور مدد بھی فرما رہے ہیں۔